پارہ نمبر 23 سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 24۔ اس میں ہم دیکھیں گے بخشش کی بات ہوئی ہے، اللہ کی بخشش کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، اس نے کہا، لقد، البتہ تحقیق، ظلمکا، اس نے ظلم کیا تجھ پر، سوال کر کے، نہ جتی کا، تیری دمبی کا، الا، نعاجہی، طرف اپنی دمبیوں کے، وَإِنَّا، اور بے شک، کثیراً، بہت سے، من الخلطاء، شراکت داروں میں سے، لَیَبْغِی، البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعضہم، بعض ان کے، علی بعض، بعض پر، الا، مگر، الذین، وہ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وقلیل ما، اور کتنے تھوڑے ہیں، ہم، وہ، وظن، اور سمجھ گیا، داود، انما، بے شک، فتناہ، آزمایا ہے ہم نے اسے، فاستغفر، بس اس نے بخشش مانگی، ربہ، اپنے رب سے، وخر، اور وہ گر پڑا، راکعا، رکوع کرتے ہوئے، واناب، اور اس نے رجوع کر لیا۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے، اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے، یعنی پارٹنرشپ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی، یعنی اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قصہ تھا۔ دو لوگوں کا جھگڑا اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ۔ داؤد علیہ السلام لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ داؤد علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور قاضی بھی تھے، یعنی جج بھی تھے، فیصلے بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دی تھی۔ قاضی بھی تھے۔ آپ کی حکومت سے ریلیٹڈ کئی احکامات قرآن میں نازل ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے۔ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے الگ الگ وقت مقرر کر رکھے تھے۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی، دن میں فیصلے کرتے تھے اور رات کو عبادت۔ جب عبادت کرتے تھے تو کسی کو آپ کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لیا۔ دو آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے۔ دروازہ بند تھا، لیکن وہ دیوار پھاند کے اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں کوئی حملہ ور نہ ہو۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم ایک مقدمہ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم دو فریق ہیں، یعنی دو لوگ ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور ناانصافی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی شیپ ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو،
اور مجھ پر بڑی سختی برتتا ہے، یعنی زبردستی مجھ سے وہ میری ایک ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا کہ یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے، بری طریقے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ میری ہے۔ اب میں خالی ہاتھ ہوں، اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے سنا تو فوراً فیصلہ سنا دیا کہ تیرے بھائی کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر جو حصے دار اور شریک یعنی پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ یعنی جو ہمارے دماغ میں پہلے سے جو چیز بیٹھی ہوتی ہے وہ ان کے دماغ میں پہلے سے تھا کہ اس طرح سے جب پارٹنرشپ ہوتی ہے تو ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے، اور بہت ہی کم لوگ انصاف کرتے ہیں، جو صرف ایمان لائے ہوتے ہیں، جن کو آخرت کا خوف ہوتا ہے وہ انصاف سے کام لیتے ہیں، ورنہ تو اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ ان کے دماغ میں تھا پہلے سے، تو انہوں نے اسی پوائنٹ آف ویو کو لیتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک دم یہ سب بول کر وہ غائب ہو گئے، فرشتے تھے وہ، تو اس پر داؤد علیہ السلام، لیکن واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا ہے، اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ انہوں نے ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا ہوا، داؤد علیہ السلام کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر وہ اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ اگر اس طرح سے کوئی غلطی ہو جائے، غلط فیصلہ ہو جائے ہم سے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں خود ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں پہلے سے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے اور ہم دوسرے کی بات سنے بغیر، جیسے دو بچے آئے ہمارے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو چھوٹا بڑے کی شکایت کر رہا ہے تو ہم بنا سوچے سمجھے بڑے بچے کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، اس کی بات بھی نہیں سنتے، تو یہ ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ بڑا ہے وہ تو زیادتی کرے گا، چھوٹا ہے چھوٹے پہ زیادتی کرتا ہے، تو اس طرح سے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں گھروں میں، باہر، سب جگہ، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے، مطلب دونوں کا سننا چاہیے، ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے ایسا فیصلہ کرنے میں تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کو جو فیصلہ کیا ہے اسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، یعنی جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، یہ فیصلے جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی جج اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ہی فیصلے کرے، ہم بھی پورے دن صبح سے لے کے شام تک بہت سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، یعنی اندر سے جو ایک چیز ہمارے اندر نفس ہوتا ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے ہمیشہ برائی کا یا پھر بائسڈ ہونے کا، ایک طرفہ ہونے کا، تو اس کی پیروی نہیں کرو، ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلے کرو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، مطلب اگر تم نفسانی خواہش کی پیروی کرو گے تو وہ بھٹک جاؤ گے،
یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ کون یہ کرتا ہے؟ اپنی نفس کی پیروی کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو آخرت کے دن کو بھلا دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے اس وقت کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے اس کو، تو پھر وہ غلط کام کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے۔ تو یہ آخرت کو بھلا دینا جو ہے یہ ہر چیز کی جڑ، اصل جڑ ہے۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، یعنی پیغمبروں کا طریقہ تھا، یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا۔ اگر ان سے کوئی بھول ہو جاتی تھی تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے تھے اور معافی مانگتے تھے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفرنا، بس بخش دیا ہم نے، لہو اسے، ذالکا اس میں، وَإِنَّا اور بے شک، لہو اس کے لیے، عندنا ہمارے یہاں، لزلفا البتہ تقرب ہے، وحسنا اور بہتر ہے، مآب ٹھکانہ۔ بس ہم نے اس معاملے میں انہیں بخش دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل تھا اور بہترین ٹھکانہ۔ یعنی داؤد علیہ السلام نے جب اللہ سے بخشش مانگی، اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بخش دیا اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور اللہ کے پاس، مقرب یعنی جو قریب ترین ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ان کا بہترین ٹھکانہ یعنی جنت ہے۔ داؤد علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیسی بندگی ہونی چاہیے جس سے اللہ کی قربت اور جنت حاصل ہو۔ نیکسٹ آیت ہے سورہ صاد کی آیت ہے، آیت نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولا، اس نے کہا، ربی اے میرے رب، اغفر بخش دے، لی مجھے، وہب اور عطا کر، لی مجھے، ملکن ایسی بادشاہت، لا ینبغی نہ حاصل ہو، لی احدن کسی ایک کو، من بعدی میرے بعد، انکا